अस्सलाम वालेकुम। टेबल टॉक के साथ मैं हूं वकास वलाना। आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा स्पेशल होगा क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जो जन्म ले रहा है वो ये है कि अब कोरोना के इंपैक्ट्स तो आ चुके हैं, अब ये देखना है कि दुनिया के अंदर लॉकडाउन भी कई ममालिक के ऊपर अपलिफ्ट हो रहा है, निकाला जा रहा है लॉकडाउन से, जुज़वी लॉकडाउन की तरफ दुनिया जा रही है। पाकिस्तान भी जुज़वी लॉकडाउन की तरफ आया। ये लॉकडाउन कब तक खत्म हो जाएगा, कोरोना कब तक रहेगा, वैक्सीन दरियाफ्त हो भी जाती है तो क्या इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं, जो असरात हैं वो क्या होंगे, इकोनॉमी के ऊपर कितने असरात होंगे और कितना प्रेशर दुनिया की हुकूमतों के ऊपर हो सकता है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें अपोजिशन खासी ताबड़तोड़ हमले कर रही थी और इन्हीं दौरानिये के अंदर नई हुकूमत बनाने का सोच रही थी, लेकिन कोरोना आ गया, खामोशी हो गई। तो अब कोरोना अगर खत्म हो भी जाता है इसी साल में या इस साल में नहीं होता, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और साथ अगर ये हो जाता है तो इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान की हुकूमत कितनी मजबूत होगी। ये चंद सवालात इस वक्त जन्म ले रहे हैं, हर एक की जुबान पर हैं। और सबसे अहम सवाल, कब जिंदगी नॉर्मल होगी और क्या जिंदगी नॉर्मल हो पाएगी, कितनी देर में नॉर्मल होगी, अब नॉर्मेलिटीज कितनी रहेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग जो अभी बड़ा जरूरी समझा जाता है और ये एक वक्त तक तो हो सकता है और उसके बाद लोगों के जहनों के ऊपर कितने असरात छोड़कर जाएगा और आने वाली जो दुनिया है वो कैसी होगी। इन सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। लेकिन मैं अपने गेस्ट का इंट्रोड्यूस करवाने से पहले आपको बता दूं कि आज 9038 हो चुके हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड केसेस, 180 से अमवात आगे बढ़ चुकी हैं। वजीर आजम इमरान खान कुछ दिन पहले उन्होंने ये बात की थी 14 अप्रैल के गालबन बाद, जब उन्होंने जुज़वी लॉकडाउन बरकरार रखा, लॉकडाउन जो सख्त लॉकडाउन है उसको खत्म किया और उन्होंने ये तासुर दिया कि अब तक तो 195-190 अमवात हो जानी चाहिए थी, जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर उनका खासा मजाक भी उड़ा। लेकिन अब 180 तो हो चुकी हैं, तो क्या जुज़वी लॉकडाउन रहेगा? क्योंकि आज की जो सिचुएशन है वो ऐसे ही थी जैसे नॉर्मल सिचुएशन है, चंद दुकानें बंद थी, शटर डाउन थे, रोड्स के ऊपर उतना ही रश था जितना कोरोना से पहले रश हुआ करता था। ये चीजें हुकूमत के सोचने वाली हैं। बहरहाल हम आज जायजा लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना के बाद की लाइफ और कोरोना के बाद के इंसान किस तरह के हो सकते हैं, हुकूमतें किस तरह की हो सकती हैं, इकोनॉमी किस तरह की हो सकती है। अजीम हनीफ साहब एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे साथ स्टूडियो के अंदर, बहुत शुक्रिया आपका। आलिया नजीर साहिबा टैरो कार्ड रीडर हैं, ये एक्सपर्ट हैं टैरो कार्ड की। आलिया नजीर साहिबा हमारे साथ फोन कॉल पर मौजूद हैं और NH नादर साहब एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे साथ स्काइप के साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अजीम साहब मैं आपसे ही आगाज करता हूं। सबसे जो बड़ा सवाल यह है कि दुनिया तो लॉकडाउन से बाहर निकलने जा रही है, पाकिस्तान जुज़वी लॉकडाउन है। जो इस वक्त सबसे बड़ा जो घरों में कैद हैं, जिन्होंने खुद को क्वारंटीन किया है, उन लोगों की तरह नहीं जो वायलेशंस कर रहे हैं, उनको तो वो तो पूछ ही नहीं रहे, असल तो वही पूछ रहे हैं कि ये कब खत्म होगा, कब जान छूटेगी। व्हाट डू यू से? अच्छा, इसमें एस्ट्रोलॉजी के हवाले से अगर देखा जाए और इसको एस्पेक्ट्स देखे जाएं तो ये हमने जब लास्ट ईयर प्रोग्राम किए थे नए साल के, उसमें ये हमने देखा था कि कुछ ऐसी चीज हो सकती है जिसमें कुछ मईशत को प्रॉब्लम्स आएंगी। फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने जो है ये जून तक इस तरह ही रहेंगे, जुलाई तक इनफैक्ट। अच्छा, मेरी रीडिंग्स यही थी। लेकिन उसमें ये है कि अभी भी जो मई का महीना आ रहा है खास तौर पे, इसमें एक बहुत बड़ी ट्राइन आ रही है जिसमें आपका सन जब टॉरस में आता है, मैं थोड़ा सा टेक्निकल बता दूं कि उसको एक अच्छा एस्पेक्ट आएगा जिसकी वजह से कोरोना केसेस कंट्रोल होने के बहुत सारे चांसेस है। कंट्रोल होने के? जी, कंट्रोल होने के चांसेस। तो ये नहीं कह रही हुकूमत, कह रही बड़ा क्रिटिकल है। हुकूमत जो कहती है मुझे उससे कोई इत्तेफाक नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि मई के फर्स्ट वीक से काफी सारे केसेस कंट्रोल होने के, चीजें बेहतर होने की, ये लॉकडाउन जो जुज़वी है वो थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन जैसे ही जुलाई आएगा, जून का महीना, मई और जून का महीना काफी रिलैक्स रहेगा। जैसे ही जुलाई आएगा वहां जाके फिर एक बार ये सर उठाएगा, फिर कुछ चीजें एक्सट्रीम पे जाएंगी। जून जुलाई के बाद मई और जून रिलैक्स रहेगा। जुलाई के महीने में, पर्टिकुलरली जुलाई के महीने में जाके फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम सामने आएंगी। ठीक है, हाँ जी, उसमें इंडस्ट्री को भी, बाकी चीजों को भी, और फाइनेंशियल कंसर्न भी पाकिस्तान के काफी सारे डिबेट्स में रहेंगे और चीजें थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन जो है वो थोड़ी सी, कोरोना फिर दोबारा से अपना जोर पकड़ेगा। बिल्कुल पकड़ेगा। जुलाई में जाके फिर जो है ना वो प्रॉब्लम्स और टेंशन और केसेस और अल्लाह ना करे कि थोड़ी अमवात का सिलसिला थोड़ा सामने आएगा। ये ऐसी चीज रहेगी। लेकिन जैसे ही आपका सितंबर खत्म होगा, जुलाई और अगस्त में ये चीजें रहेंगी। जैसे ही क्रॉस करेगा मिड ऑफ अगस्त, वहां ये चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। और मेरा ख्याल है
کہ ہم بہت سارے واقعات اپنے بھول گئے, بہت سارے ڈیزاسٹر بھول گئے. کورونا کو بھی ہم کافی جلدی کور بھی کر دیں گے اور بھول بھی جائیں گے. اگست کا آپ کہہ رہے ہیں؟ جی اگست. لیکن ویکسین, میں نے سوال آپ سے کرنا ہے کہ کب تک, کیونکہ ویکسین ڈاکٹر نے بنانی تو ڈاکٹرز نے ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ یہ آپ ہم یہی ہے کہ فیوچر کے بارے میں کہ کب تک ویکسین آ سکتی ہے. میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ اگست کا دے رہے ہیں کہ اگست کے بعد نارملائز ہو جائیں گے. جولائی کا جو مہینہ سخت ہوگا, ٹھیک ہے, جون اور مئی آسان ہوگا. عالیہ نذیر صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. عالیہ صاحبہ, آپ اتفاق کرتی ہیں ان سے جو صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں عظیم حنیف صاحب, یا آپ کی کیا اس وقت ریڈنگز ہیں جو ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن ہے, کب تک یہ چلے گا, کب ختم ہوگا اور کیا آنے والا دن ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے, جو بھی علم سے پڑھتا ہے وہ ایک دوسرے سے اتفاق تو کرتا ہے, سوچ ہمارا ایک ہی, ہم ایک ہی جگہ سے پڑھتے ہیں. اچھا, اب جیسے انہوں نے فرمایا دل صاحب نے, میرا بھی جو آرٹیکل 1 جنوری کو چھپا تھا اس سے میں نے کلیئرلی لکھا تھا کہ 2020 از اے ڈیوائڈنگ ایئر. ہم زندگی کو 2020 سے پہلے اور 2020 کے بعد میئر کریں گے, یعنی کہ یہ ایک ایسا سال ہے جس کے بعد ایک نئی زندگی آئے گی. ہم ساری دنیا کا لائف سٹائل بدلے گا, سارے لوگ ایک نیا طرز بدلیں گے, بیلنس آف پاور چینج ہوگا, یعنی کہ فیس آف دا ورلڈ چینج ہوگا. اس کی ظاہر وجوہات ہیں ہمارے پاس, علمی وجوہات ہیں جس میں کہ آپ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. تو یہ سارا سلسلہ جو فیس آف دا ورلڈ چلنے کا ہے یہ مئی تک تو جائے گا. میری ریڈنگ کے مطابق میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتی ہوں. ایک حصہ تو یہ ہے پاکستان, اور پاکستان کے ساتھ جو ممالک ہیں وہ, ان کے لیے حالات فرق ہیں, اور امریکہ, چائنا, یورپ, ان کے لیے حالات فرق ہیں. پاکستان میں لاک ڈاؤن میں نے کہا تھا 15 اپریل سے آسان ہونا شروع ہوگا, اور 15 مئی, یہ بھی میری پبلش چیز ہے کہ 15 اپریل سے ریلیکس ہونا شروع ہوگا, اور 15 مئی تک ریلیکس ہو جائے گا. لاک ڈاؤن یا کرونا کیسز؟ لاک ڈاؤن. اچھا, لاک ڈاؤن. اب کرونا کا بھی لاک ڈاؤن 15 مئی سے ریلیکس ہو جائے گا, 15 مئی تک بالکل ریلیکس ہو جائے گا. اس کے بعد ختم ہونے والی پوزیشن پہ چلا جائے گا, حکومت اعلان کر دے گی کہ لاک ڈاؤن ختم, اب نارمل زندگی گزارے ہیں آپ لوگ. اس طرح نہیں, لیکن جیسے ایک میں نے کہا نا کہ لائف سٹائل بدل جائے گا. اب ہم وہ لائف سٹائل اپنا نہیں سکتے جو 2020 سے پہلے تھا. ٹھیک ہے, اب ایک نئے لائف سٹائل کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہوگی. حکومت جو ہے یہ لاک ڈاؤن کو آسان کر دے گی شرائط کے ساتھ. ناکے لگیں گے, شرائط ہوں گی, کنڈیشنز ہوں گی, لیکن ہم زندگی کو ایک نارمل طریقے سے گزار سکیں گے 15 مئی تک پاکستان میں اونلی. اچھا, باقی ساری دنیا کی اگر ہم بات کریں, مطلب میں انڈیا اور پاکستان کی پرٹیکولرلی بات کریں, اگر ہم باقی دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ ستمبر تک لاک ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے, ستمبر تک یہ مجھے پنجروں سے قید سے آزاد ہوتے ہیں. آپ نے پرٹیکولرلی یورپ کو اور امریکہ کو ریڈ کیا ہوگا, کیونکہ وہاں پر بڑی تعداد میں پاکستان رہتے ہیں. اتنے ہی پاکستانی جتنے تقریباً پاکستان میں رہتے ہیں, اتنے ہی کم و بیش وہاں پر رہتے ہیں یہ ویسٹرن ورلڈ میں. یہ میں آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ امریکہ کے حوالے سے ریڈنگز ہیں, آرٹیکلز ہیں, میں پڑھ بھی رہا تھا کہ وہ مئی میں لاک ڈاؤن کو ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو ان کی حالات ہے, جو امپیریکل ایویڈنسز ہیں وہاں پر, وہ ختم نہیں ہونے والا. ڈنمارک, دیگر سویڈن ہیں, انہوں نے ختم کر دیا ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں ویسٹرن ورلڈ کے حوالے سے کہ وہاں پر کب لاک ڈاؤن ہوگا, اور پھر کورونا کے جو کیسز ہیں وہ کتنی تیزی سے بڑھ سکتے ہیں اور کب کم ہوں گے. NH نادر صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. سر, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے لاک ڈاؤن کی, ایسا ہی چلے گا یا جس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ 15 مئی کو ریلیکس ہو جائے گا, جو عظیم حنیف صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگست کے بعد زندگی نارمل ہو جائے گی؟ السلام علیکم. جی, میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. میں اختلاف بھی کروں گا تھوڑا سا, اور ظاہر میں اپنی بات کروں گا, اور آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ 31 دسمبر کو جو میں نے پروگرام کیا تھا اس میں وبا کا بتایا تھا, اس کے لیے آپ لوگ نہیں, آپ نے تو بولا تھا کہ بڑا اچھا سال ہے 2020. میں تو گلہ کرنے والا تھا آپ سے پہلے سوال پہ, ایسے نہ کریں. نہیں, آپ دوبارہ سے سن لیں, میں بھیج دیتا ہوں آپ کو. وبا کا کہا تھا یا نہیں عاطف صاحب؟ وبا کا بولا تھا, لیکن ساتھ اپنی اکانومی کے لحاظ سے اچھا کہا تھا. اب وبا کیسی اکانومی, ابھی تو سال گزر تو نہیں گیا نا, سال گزر تو نہیں گیا. اچھا, چلیں اللہ خیر کرے, اچھی ہو جائے گی. اور یہ ہاں وبا جو ہے ساؤتھ ایشیا سے, بلکہ پاکستان سے نہیں, ساؤتھ ایشیا سے جلد ہی چلی جائے گی, جلد چلی جائے گی, جلد چلی جائے. ٹائم دے دیں, ٹائم, کیونکہ دونوں ٹائم دے رہی ہیں, آپ بھی ٹائم دے دیں. ٹائم میں یہی 30 مئی کا ٹائم دے رہا ہوں میں. اچھا, 30 مئی, 29 مئی بلکہ
29 मई के बाद ना काफी अच्छा हो जाएगा, मामलात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन नहीं, 29 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या कोरोना ही खत्म हो जाएगा? कोरोना खत्म होने वाला है, साउथ एशिया से उड़ जाएगा, इसका नामो निशान खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। जी 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 जी, अच्छा। इंशाल्लाह। और एक खुशखबरी और भी सुना दूं, कोरोना है या चल रहा है या जैसे भी है, 4 जून, ये बात भी नोट कर लें, 4 जून 2020 से पाकिस्तान का स्पेशल तरीन टाइम स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, स्पेशल तरीन, बेहतरीन जिसे कह सकते हैं, सबसे अच्छा 18 साल के बाद ये वाला वक्त आता है, वो वाला वक्त आने वाला है इंशाल्लाह 4 जून से। ठीक। लेकिन हुकूमत के लिए एक डेट हुकूमत के लिए भी मैं देना चाह रहा हूँ, जुलाई से सितंबर के दरमियान वो खातून आलिया बताया, आलिया नजीर साहिबा जी, टैरो कार्ड रीडर हैं जी जी जी, उन्होंने भी यही शायद डेट दी है, मैं भी वही डेट देने वाला हूँ कि 30 सितंबर तक, जुलाई से 30 सितंबर तक क्या होने वाला है? 2 जुलाई से 30 सितंबर के दौरान हुकूमत के लिए ये वाला वक्त भारी होगा। हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, इमरान खान साहब के लिए। जी जी, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भारी होगा, और ऑल ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली अमेरिका और चाइना की जंग हो सकती है, वर्ल्ड वार का साल भी हो सकता है। दोबारा रिपीट करें, अमेरिका और चाइना की वॉर भी हो सकती है सारी सिचुएशन के अंदर, जब कोरोना ने डेवेस्टेट किया हुआ है अमेरिका को। हाँ जी, जंग भी हो सकती है, इसी साल जंग भी हो सकती है, वर्ल्ड वार का साल भी है ये। अच्छा, और वर्ल्ड वार का साल। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो हैं यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे रोजाना नए चैनल पे आके बिठा देते हैं, सब के सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, परेशानी वाला टाइम है दुनिया के लिए। लेकिन ये जो वर्ल्ड वॉर होगी, ये चाइना तो हमारा हमसाया और हमारे तो बड़े स्टेक्स हैं वहां पर, तो अगर चाइना को कोई छेड़ता है तो ऐसे ही समझ रहे हैं कि आधे पाकिस्तान को छेड़ दिया। तो आप तो कह रहे हैं कि 2 जुलाई यानी 4 जून से पाकिस्तान अच्छा हो जाएगा, बेहतरीन हालात हो जाएंगे, उसके बाद वर्ल्ड वॉर लग जाएगी, तो कैसे हालात बेहतर सर? हाँ, वर्ल्ड वॉर अगर स्टार्ट भी हुई तो पाकिस्तान के लिए लिमिटेड होगी, पाकिस्तान उससे निकल जाएगा या रुक जाएगी। अच्छा। वर्ल्ड वॉर शुरू होके जल्द अज जल्द रुक जाएगी, और फिर निजाम तब्दील होगा पाकिस्तान का, और अक़वाम मुत्तहिदा भी चेंज हो। आप बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें बता रहे, कैसी वर्ल्ड वॉर हो सकती है? हाइब्रिड काइंड ऑफ वर्ल्ड वॉर, या फिर जो मिसाइल और अटैक वाली वर्ल्ड वॉर है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, जापान ने जाके अमेरिका पे हमला किया, फिर अमेरिका ने किया। जी जी, इसी तरह की कोई वर्ल्ड वॉर, जी जी, क्योंकि वेपन से बिल्कुल मोड्स चेंज हो चुके हैं ना वर्ल्ड वॉर के। लिमिटेड होगी ये मैं आपकी तरफ आता हूं। कोरोना के जो केसेस हैं उनकी तादाद के हवाले से आपसे पूछेंगे। सर अजीम हनीफ साहब, अब मेरे सवाल तो पीछे रह गए, ठीक है, आपकी सारी प्रेडिक्शन खत्म हो गई। आप कहां कह रहे थे अगस्त में, उससे पहले हालात ठीक होने वाले हैं? अगर 18 साल के बाद ये पीरियड पाकिस्तान का इतना अच्छा आने वाला है, तो 18 साल अगर पीछे जाए तो उस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी पूरे तरीके से अपनी जड़ों में थी, और बाकी सारे मामला जो हैं वो सारे खराब थे। 18 साल बाद अगर उस तरह के ही हालात आते हैं तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला, लेकिन होगा नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। और जहां तक बात है कि वर्ल्ड वॉर की, पाकिस्तान की इकोनॉमी, मैंने लास्ट शीट में यही बताया था कि 2019 में और 2020 में 19-20 का ही फर्क है, इसमें कोई इतनी रैपिड चेंजेस फाइनेंशियल नहीं होनी, ना होंगी, अवाम का मेयार जिंदगी नहीं चेंज होगा, उसी तरह रहेगा। कुछ स्लाइट चेंजेस आएंगी वक्त के साथ साथ, जो जाके अगले साल कुछ अफेक्ट देंगी। दूसरी बात, वर्ल्ड वॉर किसी भी सूरत में नहीं होगी, इस तरह की हाइब्रिड वॉर होगी जिस तरह की आपने कहा, और जिस तरह की इस वक्त हम वॉर की पोजीशन से गुजर रहे हैं, इस तरह हो सकता है। मिसाइल्स वाली जंग होने के कोई चांसेस नहीं है। एक और दोस्त ने भी यही बात की थी कि जी वर्ल्ड वॉर होने के, जैसे कि जंगे अव्वल हुई थी, दोम हुई थी, वो सारे उस तरह के जंग वाले हालात हो जाएंगे। जंग वाले हालात नहीं होंगे, लेकिन हाइब्रिड वॉर जरूर हो सकती हैं। इकोनॉमी एक दूसरे की जरूर अनस्टेबल कर सकते हैं, बाकी चीजों पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि मिसाइल में कोई ऐसे लोगों को अटैक किया जाए या मुल्कों को अटैक किया जाए। और पाकिस्तान आगे आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारी चीजों में प्रोमिनेंट होगा, फाइनेंशियल थोड़ा बेहतर होगा, कुछ बेहतर होगा। इसी साल में तो इसी साल में सितंबर के एंड में कुछ थोड़ा सा स्टेबल होगा, और बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात में काफी बेहतरी आएगी, इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ, और इंडिया के साथ खुसूसन पाकिस्तान के हालात ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे।
आपने इंडिया की बात की तो जो कश्मीर की सिचुएशन है वो मैं एंड पे रखूंगा, ब्रेक के बाद पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आलिया नजीर साहिबा के पास जाते हैं। आलिया साहिबा, जो आपने बताया उसके बाद में 2 पॉइंट ऑफ व्यू आ चुके हैं, तो फिर सवाल वही बन गया कि डिफर कर रहे हैं तीनों पॉइंट ऑफ व्यूज। अब आपका क्या है, वर्ल्ड वॉर? देखिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफर नहीं कर रहा है। एक्चुअली एक ही तरह से हम तीनों बात कर रहे हैं। अच्छा। बहुत सारे सालों से हम 2020 को ईयर ऑफ वर्ल्ड वॉर कह रहे थे। हम सबका एस्ट्रोलॉजिस्ट का ख्याल था कि वर्ल्ड वॉर होगी। अब अगर आप देखिए तो शराइत सारी पूरी है, उसी तरह अस्पताल भरे हुए हैं, उसी तरह इमरजेंसी है, उसी तरह कर्फ्यू है। तो ये एक सिनेरियो है वर्ल्ड वॉर का, हम इसे वॉर ही कह सकते हैं। 2020 ईयर और ये आपने नुक्ता बड़ा अच्छा उठा दिया। मैं आप बात कंप्लीट करें, मैंने आपसे सवाल पूछना है क्योंकि इस जो ये कोरोना है ये लेबोरेटरी में बनाया गया या वहां पर बनाया गया, एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं अगर वहां तक पहुंच पाते हैं, तो ये भी बताइएगा, आप बात कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, हम रूट देखते हैं, बेस देखते हैं कि ये चीज ट्रिगर कैसे हुई। ये चीज बायो टेररिज्म है मेरे हिसाब से, मेरे कार्ड्स के हिसाब से, जो भी मेरे पास इल्म है, इसको मैं बायो टेररिज्म ही कह रही हूँ, जो कि हुकूमतें एक दूसरे के लिए करती हैं। लेकिन उसके स्टेप पर ये अजाब इलाही है, इसमें डिवाइन और स्पिरिचुअल एंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये नेचुरल नहीं है कि कुछ फैल गया, ये फैलाया है और उसके बाद रूहानी तौर पर ये आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। ठीक, अच्छा, इसके हिसाब से यही बात सामने आती है। चल, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो NH नादिर और सबसे ये पूछेंगे कि वैक्सीन के लिए तो सारे मुल्क ट्राई कर रहे हैं, अब वैक्सीन बनानी तो डॉक्टर्स ने है, लेकिन सवाल ये है कि कौन सा मुल्क बनाएगा। लेट्स सपोज अगर ऐसा मुल्क इस्राइल बना देता है तो फिर क्या जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आता है, जो एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि क्या हमारे मुल्क वाले, पाकिस्तान वाले एक्सेप्ट करेंगे उस वैक्सीन को अपने ऊपर लागू करने के लिए, यानी उसको इस्तेमाल करने के लिए, या फिर पाकिस्तान पहले बना सकता है? कौन सा मुल्क हो सकता है जो पहले वैक्सीन बनाएगा? ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक। जिस चीज का सबको इंतजार है मुझ समेत, वो है वैक्सीन। वैक्सीन आएगी तो हम रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई टाइम तो दे रहा है कि इतने टाइम के बाद ये वबा दम तोड़ जाएगी, इतने वक्त के बाद दुनिया नॉर्मल हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1.5 साल लग सकते हैं, डॉक्टर्स इवन कह रहे हैं कि 18 माह लग सकते हैं वैक्सीन आने में। वैक्सीन आएगी कब, एक सवाल। वैक्सीन बनाएगा कौन सा मुल्क, दूसरा सवाल। NH नादिर साहब, पहला सवाल, वैक्सीन कब आएगी? नादिर साहब। दुनिया, जी, मैं सुन रहा हूँ। दुनिया में तबाही फैलने के बाद आएगी वैक्सीन, और ये दिसंबर के बाद। तबाही तो फैल चुकी है, आपने देखा है 1,67,000 लोग मर चुके हैं। अब असल तबाही तो, सच्ची बात अगर सुनना चाहते हैं तो सच्ची बात तो ये है कि जुलाई से सितंबर के दरमियान बहुत मुश्किल हालात होंगे ऑल ऑफ द वर्ल्ड। और एक बात और भी ऐड करना चाहूंगा मैं कि ऑल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बादशाह जितने भी सदर हैं, वजीर आजम हैं, उनके लिए स्पेशली सितंबर से अक्टूबर के दरमियान का पीरियड बहुत मुश्किल होगा। मैं इसी चैनल पे मैं बोल कर गया था 2 जुलाई से 30 सितंबर तक हुकूमत पाकिस्तान के लिए भारी होगा, उसके बाद पूरी दुनिया के लिए भारी होगा। 4 जून 2000 के खासकर मेरी बात पूरी सुन लें, खासकर दुनिया के जो सदर हैं, वजीर आजम हैं, हर मुल्क का सदर, वजीर आजम, उनके लिए ये मुश्किल होगा। किसी पे केस हो जाएगा, किसी का क्या निकल आएगा, कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, और स्पेशली हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे दुनिया के। और अच्छा वक्त, पाकिस्तान का अच्छा वक्त 4 जून से शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वैक्सीन कब आएगी। ये सवाल ये था। वैक्सीन दिसंबर के बाद वैक्सीन आ सकती है। अच्छा, वैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले कह रहे थे अक्टूबर नवंबर, और आप भी तकरीबन वही कह रहे हैं कि दिसंबर तक आ सकती है वैक्सीन। ठीक है, अब ये भी बता दें, मैं दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं उनसे पूछने से पहले, कि कौन सा मुल्क बना सकता है वैक्सीन? इसमें अमेरिका का नाम नजर आता है मुझे। अमेरिका का नाम? बल्कि 4 जून के बाद वैक्सीन पे काम तेजी से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। आलिया साहिबा, आप बताइएगा कब तक वैक्सीन आ सकती है?
دیکھیے پلس مائنس کر لیجئے 2 نومبر کی تاریخ ہے اور اناؤنس کرے گا چائنا. آپ کہہ رہی ہیں چائنا کرے گا؟ جی اگر یہ تو پھر پہلی بات تو مجھے لگ رہا ہے کہ کمپلیٹ ہو رہی ہے. جو انہوں نے بولا تھا کہ اگر وہ امریکہ کہہ رہے ہیں آپ چائنا کہہ رہی ہیں تو جنگ تو لگ گئی نا, وہ ان کو ویکسین دے گا نہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں میڈیا پر نیوز میں چائنا لانچ کر دے گا, ڈیٹ آپ نوٹ کر لیجئے, ہفتہ اوپر نیچے کر لیجئے گا, 2 نومبر میں ڈیٹ دے رہی ہوں آپ کو. اچھا آپ نومبر کا دے رہی ہیں اور چائنا کا دے رہی ہیں, اور پاکستان کو ہوپ فلی بڑی اچھی مقدار میں ویکسین مل سکتی ہے. ٹھیک ہے سر, آپ بتائیے. یہ میں نے چائنا اس لیے کہا کیونکہ جب ہم بارڈر دیکھتے ہیں نا, ہم کنٹری کے بارڈر دیکھتے ہیں کہاں سے نیوز آ رہی ہے, تو مجھے پاکستان کا فرینڈلی بارڈر نظر آیا جو صرف چائنا ہے, وہیں سے آئے گی. پھر یہ آپ کی دعا نہیں, آپ کی اسٹڈی پڑے گی. ویکسین کی ضرورت نہیں پڑے گی. سوری میں درمیان میں بول رہا ہوں, ویکسین کی ضرورت نہیں پڑے گی پاکستان کو. پاکستان کو ویکسین کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ نے تو کہہ دیا 4 جون کو اڑ گئی, بیماری لے گیا کوئی. یس یس انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ اللہ خیر کرے, اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. سر کوئی اچھی بات آپ بھی کریے گا پلیز. اچھی بات بالکل ہے میرے پاس. اس میں کہ علی سے میں اتفاق کروں گا چائنا کے نام پہ. اچھا دوسرا انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی کہنا آپ نہیں لڑیے گا, نہیں مجھے میں ان سے اتفاق کر رہا ہوں. فارچونیٹلی انڈیا کا بھی نام اس میں آ رہا ہے, اور اس میں ہم اگر ویکسین کو دیکھتے رہے نا کہ ویکسین ایجاد ہوگی, مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ بالکل ایک چھوٹی سی, جیسے ڈینگی آیا تھا نا تو ایک اس کو دیا جاتا ہے ریمیڈی کے جسٹ آپ نے پیناڈول لینی ہے یا پیراسٹامول لینی ہے, اس طرح کی کچھ چھوٹی سی ٹیبلٹ جو ہمارے ویمو گمان میں بھی نہیں ہوگی, بس وہی چلے گی. پاکستان میں بھی اس کے اوپر ڈاؤ یونیورسٹی نے بالکل دیا, ڈاکٹر عطاء الرحمان, اس کے علاوہ اور پاکستان کا بھی نام آئے گا. میں آپ کو پرومیننٹ نام آئے گا پاکستان کا دنیا میں آتا ہوں. علی صاحب اس کے اوپر آپ نے روشنی ڈالنی ہے. جی پاکستان کا پرومیننٹ نام آئے گا کہ جی انہوں نے بھی کوئی ایسی چیز ایجاد کر لی ہے جیسے کورونا کیسز بالکل کنٹرول ہو جاتے ہیں اور کورونا کا پیشنٹ فوراً کیور ہو جاتا ہے. اس کی ٹائمنگ آپ بتا دیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو مئی کا فرسٹ ویک آ رہا ہے 3 سے 8 مئی کا ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ ویکسین بن سکتی ہے. اس میں کوئی نہ کوئی اچھی گڈ نیوز آ سکتی ہے. صاحب کی بات سچ ہوگی کہ 4 جون کو اڑ گئی, یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ ویکسین پاکستان بنا لے گا, کنٹرول ہو جائیں گی, بہت ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. میں لنک جوڑ رہا ہوں سر, میرا کام یہ ہے. اچھا اب عالیہ صاحبہ آپ بتائیے گا. جی آپ بتائیے, آپ کہہ رہی ہیں, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی پاکستان کے حوالے سے. میں عظیم کی بات سے ایگری کر رہی تھی کہ پاکستان کا نام بہت پرومیننٹ ہے. یہی ایریا ہے, یا چائنا یا پاکستان یا انڈیا یا ان تینوں میں سے. یہ ریلیف دنیا کو اسی ایریا سے ملے گا, دنیا کو اسی سے ریلیف ملے گا. نادر صاحب پاکستان کا نام نہیں جی, انڈیا اور چائنا مخالف ہیں اور مخالف رہیں گے. اور سر میں اسی پہ آ رہا ہوں. چائنا اور انڈیا اور پاکستان کے حالات, یہ میرے کچھ ساتھیوں نے پہلے کہا ہے کہ اچھے ہو جائیں گے اسی سال یا اس کے لاسٹ میں. نہیں, ہاں 2022 میں انڈیا اور پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے 22 جون کے بعد. یہ آپ نے پہلے بھی بولا تھا. جی مجھے یاد ہے. ہاں میں پہلے بول کر گیا تھا. اور ایک لائن اور بھی آج نوٹ کر لیں, اسی ڈیٹ کے بعد یعنی جون 2022 کے بعد پاکستان میں امریکن اور سعودی عرب والے جاب کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. یاد رکھیے گا. 22 میں دیکھیں گے. اس میں ایک اور بات ایڈ کر لیں کہ پاکستان انڈیا کے تعلقات کی جب بات ہو رہی ہے نا, تو ہمارے وہاں اس وقت حالات ٹھیک ہوں گے. فلمز کا کشمیر کی آزادی کا بھی چانس بنے گا اس وقت. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کشمیر کے کورونا کے حوالے سے فلمز کی ایکسچینج, ان کی فلم پاکستان میں, پاکستان کے فنکار, یہ آنا جانا اسی سال میں شروع ہو جائیں گے. ٹھیک. اچھا عالیہ صاحبہ, اب آپ نے سٹارٹ پہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کی بات کی تھی, تو ویسٹرن کنٹریز میں پورے یورپ کو لے لیں جہاں پر بڑی تعداد میں پاکستان لیگل انلیگل رہتے ہیں, اور اسی طرح امریکہ کے جو حالات ہیں بڑے پیتھیٹک ہیں, اور وہاں پر پاکستان بھی بڑی تعداد میں بیچارے بیمار بھی ہو رہے ہیں, مر بھی رہے ہیں, اور یہی حالات یورپ کے ہیں. اب کیٹیگری اگر میں آپ کو بتا دوں, 3 ملک جو سب سے زیادہ انفیکٹڈ ہیں وہ اٹلی ہے, امریکہ ہے اور اسپین ہے. ان کے حوالے سے اگر بتا دیں, باقی بعد میں اگر آپ مزید ایڈ کرنا چاہیں کوئی کنٹری. دیکھیے میں نے لوگوں کی بات نہیں کی کہ پاکستانی لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا, میں نے اس ایریا کی بات کی ہے. اگر وہ بچنا چاہتے ہیں تو وہ واپس آ جائیں. اس ایریا کے لوگوں کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے. ایک بارش ہے نا جو برس رہی ہے, کہیں اس کا پریشر زیادہ ہے کہیں کم ہے. اگر وہ پاکستانی وہاں پر ہے تو وہ اس پریشر میں ہے, اس کے اوپر بارش اسی طرح برسے گی. اور ایک جو بات ابھی ہو رہی تھی ورلڈ وار کے حوالے سے اور انڈیا پاکستان کی جنگ کے حوالے سے, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ شرائط دیکھیں
جیسے آپ باہر نکلے گولیاں برس رہی ہیں, بام شیلنگ ہو رہی ہے, تو یہ اسی طرح کے حالات ہیں. اس کو آپ علاماتی طور پر یا سمبولیکلی جنگ کا ہی ماحول سمجھیے کہ یہ وہ جنگ ہی ہے جو ہم سارے جو اسٹرالوجرز ہیں انہوں نے انڈیا پاکستان یا ورلڈ وار دیکھی تھی کہ اسی طرح گولیاں چل رہی ہیں اور بام شیلنگ آسمان سے ہو رہی ہے, کسی کو نہیں پتا کون سی گولی کس کو لگ جائے گی. تو یہ وہ صورتحال ہے. جی ٹھیک. اچھا NH نادر صاحب, آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں کہ امریکہ کب تک نکلے گا, کیونکہ آپ تو ایون ورلڈ وار کرا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے تک یہ بتا دیجیے گا. میں نہیں کرا رہا جی, اللہ پاک کام ہے سارے, میرا کیا جی سر آپ سوری, ٹھیک ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے, لیکن وہ آپ کی رائے کیا ہے اس کے اوپر, آپ کی اسٹڈی جو ہے؟ جی آپ سوال دوبارہ ریپیٹ کریں. امریکہ کب تک اس وبا سے نکلے گا, کیونکہ ہمارا اسٹیک بہت زیادہ جڑا ہوا ہے, ویسے بھی اسٹریٹجیکلی بھی, ویسے ہمارے عوام بھی وہاں پر بہت زیادہ ہے, اور سب سے انفیکٹڈ ملک بھی وہ ہے, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. جی سر, یہ میں بتا چکا ہوں کہ 4 جون سے پاکستان کا اچھا ٹائم شروع ہوگا, تو ساتھ میں امریکہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے ویکسین کے سلسلے میں کوئی اچھا ریزلٹ نکال لیں. وہ 4 جون کے بعد کسی بھی وقت اچھا شروع ہو جائے گا, لیکن وہ جو 3 مہینے کا جو ٹائم ہوگا, جولائی ٹو سپٹمبر, وہ مشکل میں گزارے گا امریکہ, اور اسی دوران ٹرمپ صاحب کا مواخذہ بھی ہوگا. ٹرمپ صاحب اتر بھی سکتے ہیں. اچھا, ٹرمپ اتر بھی سکتے ہیں؟ جی ٹھیک. اور الیکشن ہوں گے اس سال امریکہ کے؟ امریکہ کا سال, الیکشن کا سال یہی ہے. ہاں جی, ہوں گے پھر. چلیں, میں سر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اب آپ سے سوال چینج کرتا ہوں. جی, کون سا لیڈر, کیونکہ ہر کوئی باہر نکل رہا ہے ڈاکٹرز کے علاوہ, لیڈرز جا کر وہ زیادہ جو پریکاشنری میجرمنٹس ہیں وہ نہیں لے رہے, ماسک وغیرہ لیڈرز کم ہی پہن رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی شامل کر کے, ایون وزیر اعظم عمران خان کو بھی ہم نے نہیں دیکھا ماسک پہنتے ہوئے. اللہ نہ کرے کوئی انفیکٹ نہ ہو, میری دعا یہ ہے, لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں اس کے حساب سے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا لیڈر دنیا میں انفیکٹ ہوگا, کیونکہ بورس جانسن انفیکٹ ہو چکے تھے. پاکستان کے حوالے سے بھی بتا دیں, امریکہ کے حوالے سے جو کنٹریز کے, پاکستان میں ایسا کوئی کیس نظر نہیں آ رہا, لیکن اس سال عمران خان صاحب کا بتا دیں. عمران خان صاحب کو پرابلم نظر نہیں آ رہی, ہیلتھ ایشوز ان کے نظر آ رہے ہیں. کوئی ایکسیڈنٹ دوبارہ ہو سکتا ہے اس سال میں, کوئی ایکسیڈنٹ کی پرابلمز ان کو آ سکتی ہیں, چوٹ ووٹ لگ سکتی ہے کہ وہ بیڈ ریسٹ پہ 10, 15, 20 دن کے لیے جا سکتی ہیں. یہ پرابلم ان کو نظر آ رہی ہے, میں نے پریڈکٹ بھی کیا ہے ان کو. اور باقی ساری چیزیں آ رہی ہیں, یہ تقریباً جولائی اور اگست کا ٹائم جو ہے نا, اس میں جا کے پرابلمز آئیں گی. جی مشکل وقت ہوگا خان صاحب. جولائی اور 30 سپٹمبر تک حکومت کے لیے بھاری ہوگا, یہ NH نادر صاحب نے کہا. حکومت کے لیے بھاری ہوگا, اگر عمران خان صاحب بیمار ہوتے ہیں تو حکومت تو بھاری ہوگی. نو. اب وہ سینیریو کہ حکومت کے لیے بھاری ہوگا کہ حکومت چلی جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہوگا. عمران خان صاحب بیمار ہو جائیں یا ان کو چوٹ لگے, تھوڑا سا بریک آ جائے باقی ان چیزوں میں, ایسا نہیں ہو. حکومت اللہ نہ کرے ایسا ہو. حکومت بھاری ہونے کا مطلب ہے, یہ حکومت کے لیے بھاری ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسے سیاسی طور پہ ایشوز آ جائیں گے, ایسے کو ہوگا, ایسا ہونے کے کچھ ایسے چانسز نظر فی الحال نہیں آ رہے. فائنینشیل انسٹیبلٹی رہے گی. اچھا, کوئکلی بتا دیں پھر, 2-3 اور لیڈرز ہیں, میں نے آپ کا بھی دوسرے نمبر پر شہباز شریف صاحب کو بتا دیں. نہیں, ان کو کوئی ابھی پاکستان میں کسی بھی پولیٹیکل شخصیت کو ایسا ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے. اگر کوئی بخار کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے وہ کیور ہو جائیں گے. اچھا, دوسری یہ, میں آپ کی طرف آتا ہوں. دنیا کے 2 بڑے لیڈرز پہ اس سال میں اسیسینیشن کے بہت سارے چانسز ہیں. کون؟ ویسٹ والی سائڈ سے. ویسٹ والی سائڈ؟ ہاں جی. آپ نے یہ تو ایسے تو نہ کریں, ویسٹ والی سائڈ, نام بتائیں. ویسٹ میں ہوں, ڈرنے والی بات کچھ نہیں ہوتا. ویسٹ والی سائڈ پہ ہے, ویسٹ والی سائڈ پہ ہے, اور ویسٹ میں کچھ ایسے لیڈرز جو ہیں ان پہ اسیسینیشن کے چانسز بن سکتے ہیں. اچھا, اسیسینیشن کے چانسز بن سکتے ہیں. عالیہ صاحبہ, جو سوال تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی صحت کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں اللہ کرے ان کو وہ صحت مند رہیں, یوں ہی وہ اسپورٹس مین ہے, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی یہ جو پریکاشنری میجرمنٹ نہیں لے رہے. آپ بتا سکتی ہیں جن لیڈرز کا آپ نے دیکھا ہو, شہباز شریف, عمران خان صاحب, جو پاکستان میں ہے, بزدار صاحب ایون. دیکھیے, میں نے یہ کیلکولیٹ نہیں کیا فرینکلی, لیکن یہ میں نے کیلکولیٹ ضرور کیا ہے کہ عمران کی حکومت سروائیو کرے گی. عمران خان ہمارے پرائم منسٹر رہیں گے اگلے سال تک, اور خود الیکشن کریں گے, اور جو میاں صاحبان کی حکومت ہے وہ الیکشن کے بعد کبھی وہ آ سکے, ان کو آ سکے, تو سر پہلے میاں صاحبان کو اقتدار میں نہیں ملے گا, اور عمران خان بھی اپنی پوزیشن پر رہیں گے ایز پی ایم.
یہ 2023 تک چھوڑیں گے جب چھوڑیں گے. اور صحت کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتی, وہ میں نے کیلکولیٹ نہیں کیا. اچھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ 2023 تک عمران خان صاحب ہی رہیں گے اور الیکشن بھی نہیں ہوں گے اور وہ صحت مند بھی رہیں گے. جی, وہ ستمبر میں 2000 اگلا سال ہے نا 21 کا, اس میں الیکشن کروائیں گے عمران خان خود. الیکشن نیشنل الیکشن کروائیں گے یا پھر وہ جو نیچے لوکل باڈیز کے ہیں وہ کروا دیں گے؟ نہیں, نیشنل. اچھا, الیکشن کروائیں گے. یہ آ رہا ہے کہ وہ پولز کروائیں گے, وہ لوکل باڈیز کے کروائیں گے جو سیاسی طور پر میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں. اچھا, این ایچ نادر صاحب آپ بتائیے گا. یہ آپ میرے خیال مجھے لگتا ہے این بول رہے ہیں آپ, ایم ایچ ہے. ایم ایچ سوری, معذرت. جی جی بولیں سر. میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب, شہباز شریف صاحب, سوال میرا ریپیٹڈ ہے, ان میں سے کوئی لگ رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کوئی انفیکٹڈ ہوگا؟ اللہ نہ کرے انفیکٹڈ ہو, لیکن پھر بھی کیونکہ سر میں تو ڈرانے نہیں آیا ہوں. ویسے 31 دسمبر کو جو میں نے پروگرام کیا تھا اس میں بول کر گیا تھا کہ پاکستان میں 2 بڑے لیڈرز کی ڈیتھ ہو جائے گی اسی سال 2 بڑے لیڈرز کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. میں ابھی بھی قائم ہوں اس بات پہ. مجھے چلیں ڈیتھ کو چھوڑیں. اچھا, مجھے اب اکانومی کے اوپر آ جاتے ہیں. سر عظیم صاحب, اکانومی پرٹیکولرلی پاکستان کی اکانومی جو اس وقت بڑا سوال ہے. اکانومی ایک لارجر پرسپیکٹو ہے جو نمبرز میں ہے. بالکل. ایک وہ ہے جو غریب آدمی کو انفیکٹ کرتی ہے. آج بھی ایک خبر آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز تقریباً 31 روپے ڈیزل اور 27 روپے عموماً پیٹرول, یہ کم ہو سکتی ہے. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی پرائسز سے جڑا ہوتا ہے تو پھر تو آسانیاں ہوں گی. تو آسانیاں نظر آ رہی ہیں. یہ سارا جو کرونا کا سین ہوا ہے اس کے بعد غریب آدمی تک اگر لاک ڈاؤن ختم ہو جاتا ہے پھر تو پیٹرول پرائسز نیچے گر گیا کرونا کی وجہ سے. پیٹرول پرائسز کے نیچے آنے سے افیکٹ ضرور ہوگا, لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ پاکستان میں بالکل ایک جو ہے نا وہ دودھ کی ندیاں بہنی شروع ہو جائیں گی. ایسا کچھ نہیں ہوگا. سلائٹلی چینجز, کچھ بہتری ہوگی, کچھ بہتری. باقی فائنینشیل سیکٹر میں جیسے کنسٹرکشن کے بارے میں انہوں نے کہا, ریئل اسٹیٹ کے بارے میں کہا, ایسے آہستہ آہستہ گریجولی کچھ سیکٹرز کو مراعات دی جائیں گی, کچھ چیزیں ہوں گی. یہ لیکن سال کے اینڈ میں جا کے اچھا سال 2021 میں جا کے ہوگا. یہ 19-20 ہے, جس طرح 19 گزرا ہے اس طرح 20 گزرے گا. چیزیں ڈیولپنگ سٹیجز سے گزریں گی, چیزیں چلتی رہیں گی. آہستہ آہستہ چیزیں تھوڑی سی کنٹرول ہوں گی. فائنینشیل کنسرنز پاکستان کے اتنے زیادہ اچھے نہیں ہو جائیں گے کہ ہمارے یہاں سے تیل نکل آئیں گے, ہم لوگوں کو قرضے دیں گے, ایسا نہیں ہوگا. غریب عوام کی یا جو عام آدمی ہے, کامن مین ہے, اس کا لائف سٹائل کچھ چیزیں بہتر ہونے کے چانسز ہوں گے. انڈسٹری کھلے گی, باقی اور ایکسپورٹ جو پاکستان کی ہیں وہ کافی بہتر ہوں گی. سب سے بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ یہاں پہ یہی ہے. اچھا, باہر سے پیسہ ضرور آئے گا, باہر سے انویسٹمنٹ پاکستان میں ضرور آئے گی, وہ ساری چیزیں آئیں گی اور لوگ یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیں گے, لیکن نوکریاں ڈھونڈنے نہیں آئیں گے. امریکہ والے ہمارے پاس نوکریاں نہیں کریں گے, نوکریاں ڈھونڈنے آنے والے 2022 میں. وہ تو سب 2022 میں آنے والے ہیں. 2022 آئے گا تب دیکھیں گے. 2022 بتایا میں نے. ہم 2020 کی بات کر رہے ہیں. I am sure you are not from PTI. I am sure you are not from PTI. سعودی عرب والے یہاں پاکستان میں نوکریاں کریں گے. I am sure you are not from PTI. اچھا, عالیہ صاحبہ, yes. عالیہ صاحبہ آپ بتا دیں یہ نوکریاں شکریاں ہوں گی پاکستان میں آ کے؟ کیونکہ ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم یہ کہانی سناتے ہیں کہ جب میں پڑھتا تھا HCN کالج میں تو تب جو ساتھ والے ممالک ہیں, جزیرے ہیں, ملائیشیا اور دیگر, یہ وہاں پر آ کر اسٹڈی کیا کرتے تھے ان کے بادشاہوں کے بچے. تو اب بادشاہ تو امریکہ ہے, تو اگر وہ آ جائے تو بڑی بات ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں بھی ایسے خواب دیکھتی ہوں, مجھے بھی یہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے. اور پاکستان میں یہ جو 2020 ہے, امپروومنٹ کے بہت زیادہ چانسز ہیں. امپروومنٹ شروع ہوگی اور مجھے جو لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ بارڈر سے پیسہ اندر آ رہا ہے, باہر سے پیسہ اندر آ رہا ہے. وہ کس طرح سے آتا ہے, وہ جیسے بھی آتا ہے. فورن انویسٹمنٹ کی طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ آئے گا. ہاں, جیسے بھی ہے, کرنسی آ رہی ہے پاکستان میں جو کہ فورن کرنسی ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کی اپنی انڈسٹری ہوگی اور پاکستان کا وقت آ چکا ہے. اب اس کے ہم بہت جلدی ریزلٹ دیکھیں گے. اور یہ وقت کوئی حکومت ہو, کوئی کچھ ہو, اب پاکستان کی زمین اپنے خزانے خود اگلے گی. چلیں, لاسٹ 3 منٹس ہیں, ایک منٹ آپ سب کا کشمیر کے حوالے سے آپ نے بات کرنی ہے, کیونکہ کرونا کے حوالے سے ہم نے بہت بات کی, آج تک ہم کر رہے ہیں. جو کشمیر کے لاک ڈاؤن کو کھلوانے کی بات ہم کر رہے تھے وہ شاید ہم بھول گئے, ساری کی ساری دنیا, اور اپنے لاک ڈاؤنز کو کھلوانے کی بات کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سارے سینیریو کے اندر جب دنیا ایک نئی شیپ میں آئے گی, نئی ہوگی, رویے بدلے ہوں گے,
تو انڈیا کے نریندر مودی بھی بدلے ہوں گے یا وہی لاک ڈاؤن برقرار رہے گا؟ دیکھیے یہ سلسلہ جب پچھلا سال تھا 2019 اس کے سٹارٹ میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اب کشمیر کا وقت آ گیا ہے، کشمیر کو آزادی ملتے ملتے سن 2023 آ جائے گا، 2023 پر۔ ہاں جی، عمران خان کے دور حکومت میں ہی جو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ اپنے انجام کی طرف چل پڑے گا۔ بہت کم میں جو بھی ہو، اب انڈیا کے ساتھ کشمیر نہیں رہے گا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ دس از فال آف ڈھاکہ اور وہ انڈیا میں ضم ہو گیا ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ وہ اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ملک ہے جو الگ ہو گیا ہے، یہ ضم نہیں ہوا۔ تو اب اس کو ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا۔ 2019 سے کشمیریوں کی آزادی کا وقت شروع ہوتا ہے جو 2023 میں ختم ہوتا ہے۔ اسی ٹائم کے بیچ میں انڈیا سے اس کو آزادی مل جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا عظیم صاحب، آپ کے کمنٹس اس کے اوپر؟ یہ جو لاک ڈاؤن کشمیر میں چل رہا ہے پچھلے 4-5 مہینے سے، یہ لاک ڈاؤن 7-8 ماہ ہو گئے۔ 8 ماہ مئی جو آپ کا آ رہا ہے یہ کشمیر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ مئی میں کوئی ایسا ڈیسیژن آ جائے گا کہ اس کا لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا۔ اچھا، سب سے پہلے بات مئی میں، یعنی وہ لاک ڈاؤن جو کشمیر کے اوپر لگایا مسلط کیا گیا ہے وہ ختم، کورونا والا نہیں جو انڈیا کی طرف سے مسلط کیا گیا ہے، جو انڈیا کی طرف سے مسلط کیا گیا ہے اس میں 80% 90% نرمی وہ کر دیں گے، اپنا ساری فوجیں وڈرا کر دیں گے، پیچھے کر دیں گے، لیکن ان کا قبضہ رہے گا۔ عمران خان کے دور حکومت میں ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اگلے 2 سال، یہ والا سال اور اگلا سال 2021 تک کشمیر کا انڈیپینڈنٹ ایک کنٹری بننے کا پاکستان میں اور انڈیا میں ضم نہیں ہوگا۔ وہ جس طرح انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کہہ رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بننے کے بہت سارے چانسز ہیں۔ پاکستان کے ساتھ نظر آتا بڑا سوال ہے، نہیں الحاق بھی نہیں نظر نہیں آتا، لیکن جس طرح آزاد کشمیر ہے اس طرح وہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی ان کے ساتھ سپورٹ رہے گی، ان کے ساتھ سپورٹ رہے گی، ان کا وزیر اعظم، ان کا پریزیڈنٹ، ان کا باقی ساری چیزیں آزاد ایک ریاست بالکل نظر آئے گی، بالکل انشاءاللہ نظر آئے گی، بالکل نظر آئے گی انشاءاللہ، بالکل 100%۔ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی، جو کشمیر کا لاک ڈاؤن ہے نا جو اگست سے چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا سم ویئر بٹوین جون اینڈ جولائی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کیا بٹوین جولائی، جون اینڈ جولائی بنتا ہے ٹائم، مئی جون جولائی لگتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایم ایچ نادر صاحب، لاسٹ میں آپ بتا دیں کہ کشمیر کے حوالے سے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 2023 تک غالباً آپ نے پہلے بھی یہ کہا ہے، جون 2022 کے بعد آزادی کا ٹائم شروع ہو جائے گا، اور یہ جو لاک ڈاؤن کشمیر کا لاک ڈاؤن ہے یہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں محترمہ سے، میں 4 جون کی ڈیٹ دے رہا ہوں، بلکہ اچھا 4 جون، ہاں 4 جون 2020 جی 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 ٹھیک ہے۔ تو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نظر آتی ہے آپ کو؟ 2022 میں کشمیر کی آزادی کا چانس بنے گا، انڈیا اور پاکستان کے حالات بہت اچھے ہونے کا چانس بنے گا۔ اگر فرض کریں اس دوران یہ 2 سال 6 مہینے کا پیریڈ ہوگا، اس دوران اگر کشمیر آزاد نہ ہوا تو پھر 2029 میں جا کے یہ بالکل آزاد اسٹیٹ بنے گی۔ ٹھیک ہے، بہت 2029 میں۔ بہت شکریہ ایم ایچ نادر صاحب۔ جی جی جی، ایک آخری بات، اگلے الیکشن سے پہلے میں مودی بھی قتل ہو جائیں گے۔ مودی مجھے نظر نہیں آ رہا، اگلے الیکشن سے پہلے مودی پاکستان میں جا رہے ہیں، ادھر سے مودی جا رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ ایم ایچ نادر صاحب بہت شکریہ آپ کا، عالیہ نذیر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ، عظیم حنیف صاحب آپ کا تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس سے اتفاق نہیں بھی کر سکتے ہیں، ان کی رائے ہے، رائے مقدم ہوتی ہے ہر ایک انسان کی اس کی اسٹڈی کے مطابق، لیکن جو بہتری آ رہی ہے، اگر یہ ان کی ساری باتیں اگر سچ ہوتی ہیں تو دنیا میں اگر بہتری آنے والی ہے تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے۔ بہرحال پاکستان کے حالات وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ آج کے ٹیبل ٹاک سے میں اتنا ہی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔